بہت ہی افسوسناک واقعات پیش آئے ہیں پاکستان میں۔ اسلام آباد کی کچہری میں ایک خودکش حملہ آور نے آ کے خود کو اڑا لیا ہے، جس سے متعدد شہادتیں ہوئی ہیں۔ وانا کیڈٹ کالج کے اندر پاکستان کی فورسز کو کامیابی ملی ہے، ایک اور اے پی ایس کا سانحہ ہونے سے روک لیا ہے اور تمام تر جو کیڈٹس ہیں ان کو محفوظ کر لیا ہے جو اس دہشت گردانہ کارروائی میں ملوث ہوگا، اور ہم اس کا بدلہ ہر صورت میں لیں گے۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، اور ہمارے تمام تر جو سیکورٹی فورس کے جوان ہیں وہ بھی اس کے اندر محفوظ ہیں۔ کہاں کہاں پر افغانی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بتائیں تاکہ ہم افغانیوں کو ان کے ملک واپس بھیجیں اور اپنے پیارے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائیں۔ السلام علیکم، میں ہوں طیب سیف۔ بہت ہی افسوسناک واقعات پیش آئے ہیں پاکستان میں کہ وانا میں کیڈٹ کالج کے اوپر اٹیک ہوا ہے، اور ساتھ ہی اسلام آباد کی کچہری میں ایک خودکش حملہ آور نے آ کے خود کو اڑا لیا ہے، جس سے متعدد شہادتیں ہوئی ہیں۔ لیکن وانا کیڈٹ کالج کے اندر پاکستان کی فورسز کو کامیابی ملی ہے، اور وہاں پر انہوں نے ایک اور اے پی ایس کا سانحہ ہونے سے روک لیا ہے اور تمام تر جو کیڈٹس ہیں ان کو محفوظ کر لیا ہے۔ اور جو خوارج آئے تھے، جو افغانی اٹیک کرنے کے لیے آئے تھے، اس میں سے 3 جو ہے موقع پر مارے گئے اور 3 کو ایک مخصوص بلاک کی طرف محدود کر دیا گیا ہے۔ اس کی کیا اپڈیٹ ہوگی اور اس میں وہ لوگ کن کن لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے، ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہی یہ بات کریں گے کہ آخر اس میں جو افغان مہاجرین ہیں وہ کس طریقے سے سہولت کار ان کے بنے ہوئے تھے، اور اگر آپ نے افغان مہاجرین کو اب کہیں دیکھا تو آپ نے کس نمبر کے اوپر اطلاع دینی ہے۔ ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی بات کرتے ہیں اسلام آباد کچہری کی کہ اسلام آباد کچہری میں تقریباً صبح 8 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک شدید رش ہوتا ہے، کیونکہ پورے اسلام آباد سے لوگ اپنے مختلف کیسز کی سنوائی کے لیے کچہری میں آتے ہیں۔ تو آج ایک دہشت گرد نے، خودکش حملہ آور نے، اس کا ٹاسک شاید کچھ اور ہوگا، لیکن اس نے اپنے آپ کو پہلے کوشش کی کہ وہ کچہری کے اندر گھس جائے، لیکن وہ نہیں گھس سکا، کیونکہ پوری کچہری جو ہے وہ بلاک ہے۔ صرف ایک ہی دروازہ اس کا کھلا ہوتا ہے جہاں پر واک تھرو گیٹ لگا ہوتا ہے، پولیس کی وہاں پر نفری تعینات ہوتی ہے، وہ صرف مخصوص لوگوں کو ہی اندر جانے دیتے ہیں، یا تلاشی لینے کے بعد لوگوں کو اندر جانے دیتے ہیں۔ تو وہ شخص نے دیکھا کہ اندر تو میں جا نہیں سکتا، تو مجھے کچھ اور یہاں پہ ڈھونڈنا چاہیے۔ تو پہلے وہ کافی دیر چھپا رہ گیا ہے، اور چھپنے کے بعد جیسے ہی وہاں پر پولیس کی گاڑی آئی ہے تو اس نے پولیس کی گاڑی کے پاس جا کے خود کو دھماکے سے اڑا دیا ہے، اور جس کے نتیجے میں اب تک 12 جو لوگ ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ پولیس اہلکار بھی زخمی ہیں، باقی اس میں وکلاء بھی زخمی ہیں، عام سائلین جو آئے ہوئے تھے وہاں پر وہ بھی زخمی ہوئے ہیں۔ جس کے بعد وزیر داخلہ موقع پر پہنچے ہیں، اور انہوں نے وہاں پر جو ایک گفتگو کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے تمام تر تانے بانے افغانستان سے مل رہے ہیں، اور افغانستان سے بھارت جو ہے ان تمام تر چیزوں کو آپریٹ کر رہا ہے، اور ہم ہر اس شخص کے پیچھے جائیں گے جو اس دہشت گردانہ کارروائی میں ملوث ہوگا، اور ہم اس کا بدلہ ہر صورت میں لیں گے۔ ایک پاکستانی کی جو جان ہے وہ ہمیں بڑی عزیز ہے اور قیمتی ہے، اور یہ آج بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اور اس افسوسناک واقعے کو ہی مزید ہم ڈسکس کرتے ہیں آگے کہ کیڈٹ کالج وانا کے اندر اٹیک ہوا ہے۔ اور کیڈٹ کالج وانا میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہاں پر کوئی پنجاب کے لوگ، سندھ کے لوگ یا بلوچستان کے لوگ نہیں پڑھتے، بلکہ وہاں پر خیبر پختونخوا کے لوگ پڑھتے ہیں، پشتون بچے وہاں پر پڑھتے ہیں، اور ان کو آفیسر بنایا جاتا ہے، اور ان کو ایک پاکستان کے قومی دھارے کے اندر شامل کرنے کی جو تمام تر تیاریاں ہیں وہ وہاں پر کی جاتی ہیں۔ تو ان افغانیوں نے سوچا کہ یہ جو پشتون ہیں ہمارے، یہ تو پاکستان کے ساتھ چل رہے ہیں، پاکستان کے وفادار ہیں، تو ہماری بات ہی نہیں مانتے، نہ ہماری مہمان نوازی کرتے ہیں، بلکہ الٹا ہمیں ہمارے علاقوں سے نکال دیتے ہیں۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہاں پر ہم اٹیک کرتے ہیں تاکہ پاکستان ایک اور اے پی ایس کے زخم جو ہے وہ سہلاتا رہے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے اٹیک کیا، بارود سے بھری گاڑی انہوں نے وانا کیڈٹ کالج سے ٹکرائی، تو وہاں پر گیٹ کے اوپر ان کو فل مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اور 3 خوارج جو ہیں افغان دہشت گرد موقع پہ ہی مارے گئے، اور 3 کو انہوں نے محدود کر دیا ایک کمپاؤنڈ کے اوپر۔ اب ان کو وہاں سے ایویکویٹ کرنے کا، ان کو مارنے کا جو مشن ہے وہ جاری ہے، اور اس دوران اساتذہ کو، طلباء کو، کیڈٹس کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے، اور اب تک تمام طلباء جو ہیں وہ محفوظ ہیں، کسی کے شہید ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، اور ہمارے تمام تر جو سیکورٹی فورس کے جوان ہیں وہ بھی اس کے اندر محفوظ ہیں۔ اور تو اس میں ایک بڑی ایک اہم بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ یہ تمام جو لوگ 3 موجود ہیں جو کہ جن کو محصور کر لیا گیا ہے، ان کی جب کمیونیکیشن جو ہے وہ جیم کی گئی، اور جیم کرنے کے بعد اس کو انٹرسیپٹ کیا گیا، تو اس کے اندر پتہ چلا کہ یہ تمام لوگ افغانستان میں مسلسل رابطے میں ہیں۔ افغانستان سے یہ تمام لوگ جو مختلف ان کے ٹریننگ کیمپ ہیں جو کہ تحریک طالبان پاکستان کے ہیں، جس میں جو پکتیکا کے اندر بھی ہے، اور خاص طور پہ پاکستان کے ساتھ جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پر بھی ہیں، تو ان تمام کیمپس میں ان کے جو تعلقات ہیں
وہ نظر آئے ہیں، وہ وہاں سے باقاعدہ کال کر کے ہدایات جو ہیں وہ لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور ان کی ہدایات کنٹرول ہو رہی ہیں کابل سے، اور کابل کنٹرول ہو رہا ہے بھارت سے۔ اور ان تمام لوگوں نے جو یہاں پر پہلے اپنی ریکی کی تھی، اور ریکی کرنے میں اور خاص طور پہ پاکستان کے کیڈٹ کالج کے اوپر اٹیک کرنے میں انہوں نے جو تمام تر سہولت کاری حاصل کی تھی وہ افغان مہاجرین سے حاصل کی تھی، اور افغان مہاجرین نے ویسے تو کہتے ہیں میں پاکستان سے مت نکالو، لیکن پیسے کے لیے یہ بک جاتے ہیں، اور افغانستان کے لیے تو یہ ہر صورت میں بکنے کو تیار ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے یہاں پر مخبری کی ہے، اور مخبری کرنے کے بعد انہوں نے جو تمام تر وہاں سے خوارج آئے تھے ان کو راستہ دکھایا ہے، اور ان کو وانا کیڈٹ کالج کے پاس لے گئے ہیں، اور خود جا کے وہاں سے رفو چکر ہو گئے ہیں، اور اٹیک جو ہے جو خوارج افغانستان سے آئے تھے انہوں نے وہاں پر کیے ہیں، اور ان کو اب بھرپور جواب جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر ہم ان دونوں حملوں کی ٹائمنگ چیک کرتے ہیں تو ٹائمنگ بڑی ہی مختلف ہے، اور بڑی ہی چیلنجنگ بھی ہے، کہ ایک طرف لال قلعہ میں اٹیک ہوتا ہے، اور بھارت جو ہے اور مودی خاص طور پہ اچانک سے کہنا سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ یہ حملہ پاکستان نے کروایا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ حملہ بھارت نے، مودی نے خود کروایا ہے، اور وہ بہار کا الیکشن جیتنا چاہتا ہے۔ بہار کون سی ریاست ہے، اسٹیٹ ہے؟ بہار بالکل انڈیا کے آخر میں سیون سسٹر کے پاس لگنے والی آخری اسٹیٹ ہے، اور وہاں پر مودی کا اثر و رسوخ نہ ہونے کے برابر ہے۔ مودی چاہتا ہے کہ وہ پرو بھارت اور پاکستان کے خلاف ہو کے وہاں سے الیکشن جیت لے، لیکن اس کو کامیابی نہیں ملنے والی، اور ساتھ اس نے پاکستان کو دھمکیاں دینا سٹارٹ کر دی ہیں۔ تو پاکستان نے اس کی دھمکیوں کا بندوبست تو کر لیا ہے، ساتھ ہی ساتھ افغانیوں کا بندوبست بھی کر لیا ہے، اور پاکستان کو ناقابل تردید ثبوت ملے ہیں افغانیوں کے خلاف کہ وہ پاکستان کے اوپر اور خاص طور پہ اسلام آباد کے اوپر حملے کے پلان کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی جو سب سے بڑی بات ہے کہ افغان حکومت پاکستان کی نفرت میں اتنی اندھی ہو چکی ہے کہ ان کی جو پولیس کی جو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی ہے، اس پاسنگ آؤٹ پریڈ کے اندر جو انہوں نے ترانے گائے ہیں یا ترانے پڑھے ہیں وہ پاکستان کے خلاف پڑھے ہیں، اس میں اشتعال انگیزی کی گئی ہے، نفرت انگیز زبان جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے، اور اس کے اندر اسلام آباد کو آگ لگانے اور لاہور کے اندر اپنے جھنڈے گاڑنے کی بات جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے جو اپنے اشعار ہیں وہ بھی پاکستان کی مخالفت میں اور نفرت میں ہی پڑے ہیں۔ طالبان وزیر نور اللہ نوری جو ہیں انہوں نے 7 نومبر کو سندھ اور پنجاب کے اوپر حملے کی دھمکی بھی دی تھی، اور کہا تھا کہ ہم خیبر پختونخوا تو ہمارا ہے ہی ہے، اب ہم پنجاب اور سندھ کے اوپر بھی حملے کریں گے، اور بلوچستان کو ہم آزاد ریاست بنائیں گے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے اپنی تمام تر جو باتیں ہیں وہ کی ہیں، اور اپنی جو پلاننگ ہے وہ ظاہر کی ہے، اور اب ان کا ہم نے بھرپور طریقے سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں دوبارہ پھر آپ کو کابل کے اوپر اٹیک ہوتے ہوئے یا دہشت گردوں کے جو ٹھکانے ہیں ان کے اوپر اٹیک ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ لیکن اس دوران ہم نے بالکل نہیں بھولنا، کیونکہ حکومت نے فیصلہ جو کیا ہوا ہے اس کے اندر اب تیزی آ چکی ہے، اور اس تیزی میں افغان مہاجرین کو ہر صورت یہاں سے نکالا جائے گا۔ اور اس کے لیے فوری طور پر اگر آپ کو کہیں پر بھی افغان مہاجر کوئی نظر آتا ہے تو اس کی کال آپ نے 15 پر دینی ہے۔ اگر آپ کو 15 کا نمبر نہیں ملتا یا متعلقہ پولیس آپ سے رابطہ نہیں کرتی تو وزارت داخلہ نے بھی اپنے نمبر دے دیے ہیں۔ ایک تو انہوں نے UN نمبر دیا ہے جو کہ پورے پاکستان سے کہیں بھی کوئی بھی کال کر سکتا ہے، وہ ہے 1113672226، یعنی اس کے اوپر کال کریں، پورے پاکستان سے فری کال ہوگی، اور آپ کو بتایا جائے گا، آپ ان کو بتائیں گے کہاں پر افغانی ہیں تو ان کے خلاف کارروائی فوری طور پر ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنا جو سرکاری نمبر ہے وہ بھی دیا ہے کہ اس حوالے سے کسی بھی قسم کی شکایت کا اندراج کروانا ہو، افغانیوں کے بارے میں بتانا ہو، کوئی پاکستانی ان کو پراپرٹی بیچ رہا ہے یا ان کو کرائے پہ دیا ہوا ہے تو ان لوگوں کے حوالے سے کوئی بھی انفارمیشن آپ کو پہنچانی ہو تو اس کے لیے بھی نمبر دیا گیا ہے 05192111685، یعنی کہ افغان مہاجرین کو اب ہم نے پاکستان کے اندر نہیں رہنے دینا، کیونکہ پاکستان میں جب بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے پیچھے کھرا افغانیوں کا ہی نکلتا ہے، اور خاص طور پہ افغان مہاجرین کا نکلتا ہے۔ تو اب ان افغان مہاجرین کو بھی ہر صورت پاکستان سے چلتا کیا جائے گا، اور پاکستان کو پرامن بنایا جائے گا، اور بھارت کو جواب اس کی زبان میں بہت ہی اچھے سے دیا جائے گا۔ اگر بھارت نے کوئی ایسا ایڈونچر کرنے کی کوشش کی اور پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے دیکھا تو اس کو جواب دیا جائے گا، اور افغانیوں کو اور افغانستان کو تو جواب دینے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اور اب پاکستانیوں آپ لوگوں نے حکومت پاکستان کے ساتھ ملنا ہے، افواج پاکستان کے ساتھ ملنا ہے، اور ان کو بتانا ہے کہاں کہاں پر افغانی بیٹھے ہوئے ہیں، کون کہاں پر انڈلج ہو گیا ہے، کون کہاں پہ روپوش ہو گیا ہے، ان کے بارے میں بتائیں تاکہ ہم افغانیوں کو ان کے ملک واپس بھیجیں اور اپنے پیارے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔